علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جیسے قرآن اس پر نازل ہو رہا ہے، جیسے قرآن اس پر نازل ہو رہا ہے. میرے شیر علامہ اقبال قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں جب تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن. اے مسلمان اگر تو واقعی مسلمان بننا چاہتا ہے تو پھر یاد رکھ قرآن کے بغیر تو مسلمان نہیں بن سکتا. پھر علامہ اقبال نے چوتھی بات کی، فرماتے ہیں وہ مایوس نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، غم کو ترک کر دے، نا امیدی کو ترک کر دے، اور پھر جب اس اسٹیج پر پہنچے گا پھر اقبال کی وہ لفظ ہر لہجہ مومن کی نئی جان نئی آن. پھر مسلمان ڈاواڈول نہیں ہوتا بلکہ ہر وقت ہر لمحے اس کی آن نہیں ہوتی ہے، اس کی اڑان نہیں ہوتی ہے، اس کی شان نہیں ہوتی ہے، اس کی عظمت نہیں ہوتی ہے. ارے جو مسلمان کل تھا وہ آج نہیں ہوتا. اسی پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا مومن وہ ہے جس کا آج اس کے کل سے اچھا ہے، جس کا آج اس کے کل سے دولت کے لحاظ سے نہیں، کوٹھی بنگلے کے لحاظ سے نہیں، کردار کے حوالے سے جس کا آج کل سے اچھا ہے وہ مومن ہے. اور اقبال کہتا ہے ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. مومن کیا ہے؟ گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. پھر آگے کہا قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. یہ اقبال کا فلسفہ ہے. کہیں نظر آتا ہے صرف یہ کہہ دینا کہ ہم اقبال کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں؟ گڑھیرو پہلے خود تو اقبال کے بن جاؤ، پہلے تمہاری زندگی تو اقبالی بن جائے، پہلے تمہارا کردار تو اقبالی بن جائے، پہلے خود کے اوپر اقبال کو سوار کرو، اقبال کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کرو، پھر دیکھو کہ اس کی برکت سے کیا نکلتا ہے. پہلے ہم گنڈے ہیں، پہلے ہم لٹیرے ہیں، پہلے ہم کرپٹ ہیں، پہلے ہم بے حمیت ہیں، پہلے ہم غدار ہیں. ساری خصوصیات ہمارے اندر غیروں کی ہیں اور نام ہم اقبال والے تھے. یہ اس قرآن مجید کی آیت کے پہلے حصے کی تفسیر ہے جو میں نے اقبال کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی کہ اچھی بات اسی کی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور دوسری عمل صالحا اور نیک عمل کرتا ہے، اور نیک عمل اپنی اصلاح ہے. کیا ہے؟ اپنی اصلاح ہے. وہ اس طرح ہوگی جب اصلاح ہوتی چلی جائے گی تو مسلمان کو اللہ کا نور ملتا چلا جائے گا، اللہ کا نور اسے حاصل ہو جائے گا. لیکن جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے یہ قرآن و سنت کے حوالے سے دیکھیں، اپنی نیشنلزم کے حوالے سے دیکھیں تو یہ سب باتیں آپ کے سامنے ہیں. مجھے شاید یہ باتیں صرف جذبہ حسن بدنی کے تحت میں کر رہا ہوں، ورنہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں آپ کو پڑھاؤں. آپ الحمدللہ جو مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کے دین کو جانتا ہے، سمجھتا ہے. آپ محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بتانا بھی میرا حق بنتا ہے. اب دیکھیں کل پرسوں سے جو کچھ ہوا شریعت میں اس کا کیا مقام ہے یہ الگ ایک بحث ہے، لیکن جن ایشوز کا تعلق آپ کے ملک کی سلامتی کے ساتھ تھا. آپ نے کبھی عدالتوں میں آپ جاتے ہیں جب جج کسی کو بری کرتا ہے تو ایک فکرہ ضرور کہتا ہے اسے اس ایک کیس سے بری کیا جاتا ہے، کوئی اور تو نہیں. یہ فکرہ بولا جاتا ہے کہ نہیں؟ کوئی اور کیس تو اس پر نہیں ہے، اگر ہے تو پھر اسے کسٹڈی میں لیا جاتا ہے. وہ جج بھی پرسوں سے غائب ہے، وہ خاندان بھی غائب ہے. یہ کون سا ملک ہے؟ بلکہ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے، ہم پچھلے 60 سال سے یہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم تمہارے غلام ہیں، ہم آزاد. یہ ہم نے ثابت کر دیا. اور سکوت ڈھاکہ کے بعد یہ جو کل یا پرسوں واقعہ ہوا یہ بہت بڑا واقعہ ہے. سکوت ڈھاکہ بھی ہم پی گئے، انہی لوگوں نے نعرے لگائے اس وقت بھی، ملک کو جو ٹکڑے کر دیا. آج اس دھرتی ماں کو بیچ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا مال انہوں نے لیا ہے، اور ان کے منہ پر جوتوں کی بچھاڑ انہوں نے ایسے کی کہ ہم نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا. پیسے بھی انہوں نے خود ہی دیے، پیسے بھی انہوں نے اتنے نمک حلال ہے.
کتنی ان کی ناجائز اولاد جہاں ہمارے اوپر قابض ہے، ہمارے اوپر قابض رہ جاتے تھے، یہ باہر سے یہاں حکومت کرنے آتے، یہ یہاں کے نہیں ہیں، اس لیے اور ہمارے ساتھ جو اور ظلم ہو رہے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ایک دو باتیں میں عرض کر دوں۔ ماڈل ٹاؤن کا علاقہ تو آپ نے دیکھا ہوا ہے، آپ جب رکشا چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو آپ روڈ ٹیکس دیتے ہیں نہیں، جسے ٹوکن کہتے ہیں، ٹوکن لگواتے ہیں نا، یہ ایک ہی بار دینے چاہیے یا ہر بار دینے چاہیے؟ سال میں ایک بار دینے چاہیے۔ یہ ماڈل ٹاؤن کے جتنے لٹیرے ہیں انہوں نے اپنی سڑکیں صاف رکھنے کے لیے، اپنے گھروں کے آگے سبزہ اگانے کے لیے، اپنی سوسائٹی کو رن کرنے کے لیے جو رکشا وہاں غریب آدمی لے کر جاتا ہے اس سے بھی ٹیکس لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ دے رہے۔ یہ قوم دے رہی ہے، یہ قوم کو احساس ہی نہیں ہے۔ ابھی اپنی اجازی کے لیے تم غریبوں کا ٹیکس لگا رہے ہو۔ پھر کیا لاہور صرف ڈیفنس کا نام ہے؟ کیا پاکستان صرف اسلام آباد کا نام ہے؟ کیا پاکستان لاہور صرف ڈیفنس کا نام ہے کہ وہاں گملے لگا دیے جائے، وہاں جناب خوبصورتی بنا دی جائے؟ کس کے پیسوں سے؟ جی تو جاگیں، میں جگانا چاہتا ہوں کہ لاہور کو نہیں کہ ڈیفنس میں خون کر جائے، جس سے پاکستان کی ترقی نہیں کہ پارلیمنٹ اچھی بنا لی جائے، پریزیڈنٹ ہاؤس اچھا بنا لیا جائے اور ایک علاقے کی سڑکیں اچھی بنا لی جائے۔ ارے ترقی اس کو کہتے ہیں ہر غریب بچے کے چہرہ مسکرا رہا ہو، ترقی اس کو کہتے ہیں ہر ماں کی گود ہری ہو، ترقی اس کو کہتے ہیں ہر بچے کو تعلیم حاصل ہو، ہر بچے کو دوائی حاصل ہو، ہر بچے کو صحت کی سہولیات حاصل ہو، ہر بندے کو گھر اس کے لیے چھت حاصل ہو، اسے ترقی کہتے ہیں۔ ایک گھر کو پوچا کر دینے سے، ٹیپ ٹاپ کر دینے سے ترقی نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ یہ جشن بہارا منانے والوں کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے ملک کے 0.000% حصے کو پالش کر کے سجا دیا۔ یہ ہمارا پاکستان بڑا خوبصورت ہے، انہیں وہ ماں نظر نہیں آتی، انہیں وہ دادی نظر نہیں آتی جس کی گود سے 27 دن کی بچی